الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور ہم نے ہی اسے سکھایا زرہ بنانے کا ہنر تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ وہ تمہاری حفاظت کرے تمہارے دشمنوں کے زور آوری سے۔ پس کیا تم شکرگزار بنتے ہو؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہاں داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات اور جو احسانات ہوئے تھے اس کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس تذکرے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی طور پر زرہ بنانے کا فن سکھایا تھا۔ اور یہ سکھانے کی غرض کیا تھی؟ اپنا دفاع، اپنی حفاظت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ خاص انعام کیا تو اس خاص انعام پر اسے اللہ تعالیٰ کا شکرگزار ہونا چاہیے۔ یہ آیت ہے تو ایک مخصوص پس منظر میں کہ بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین میں اپنی برتری اور اپنا غلبہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کامیابی کے پیچھے اس بات کا بھی دخل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہتھیار بنانا سکھایا، لوہے کے استعمال کے ذریعے اپنی حفاظت کرنے کا فن سکھایا، ہنر سکھایا۔ زرہ کہتے ہیں جب دشمن حملہ کرے تو اس وقت اپنی جان کی حفاظت کے لیے لوہے کی قمیص پہن رکھا جائے، اور جس پر کہ نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی لاٹھی، نہ کوئی ڈنڈا، نہ اور کوئی گولی اپنا اثر دکھا سکے۔ تو یہ فن آپ نے سیکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا۔ آپ کی جو فوج تھی جب لوہے کو استعمال کر کے یہ زرہ استعمال کرتی تھی تو دشمن ان کو مارنے میں کامیاب نہیں ہوتے تھے، اور یہ دشمنوں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ تو یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے فضل سے ہر ایک کو فتح اور نصرت اور کامیابی نہیں دے دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانی کوششوں اور انسانی جد و جہد کو بھی شامل رکھا، اس کی تدبیر سجھائی، اس کے راستے سکھائے، تبھی ان کو اس انعام کا حقدار قرار دیا اور ان پر وہ احسان کیا۔ یہ ہے خاص پس منظر جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے ایک دو باتیں اور سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم اور آپ دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں علم کی بنیاد پر کرتے ہیں، لیکن صرف علم ہی نہیں بلکہ علم کے قبیل کی ایک خاص چیز ہے جسے ٹیکنک کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کا جو فن ہوتا ہے، ہنر ہوتا ہے، وہ اگر اپنایا جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔
کام اور خوبصورت ہو جاتا ہے، کام اور کیا کہتے ہیں نفع بخش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایسی خوبی اور صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کوئی بھی فن سیکھ کر کے اپنے آپ کو اس مقام پر لے آئے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز سب سے اچھی ہو جائے، سب سے قابل قدر ہو جائے، سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں نفع پہنچانے والی ہو جائے۔ اب آپ تصور نہیں کر سکتے، ابھی چند دنوں پہلے کا واقعہ ہے، ہمارے ملک میں مختلف راستے بنانے کے لیے سرنگ کھودے جاتے ہیں۔ سلکارا ایک مقام ہے جہاں کی سرنگ کھودا جا رہا تھا، دنیا بھر کی مشینیں لگی ہوئی تھیں، لیکن اس کھدائی کے درمیان پہاڑ کھسک کر کے ایسا وہاں کام کرنے والے مزدوروں کو گھیر لیا کہ مزدور پھنس گئے۔ 40-50 کے قریب مزدور تھے اور ان کے نکالنے کی کوئی شکل ہی نہیں بن پا رہی تھی۔ دنیا بھر کی تدبیریں کی گئیں، مشینیں لائی گئیں، لیکن وہ اس کو صاف کر کے ان مزدوروں کی جان بچانے کی شکل نہیں پیدا ہو رہی تھی۔ وہیں وکیل حسن نام کا ایک شخص جو پہاڑ میں سوراخ کرنے یا پتھروں میں سوراخ کرنے یا کھدائی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا، اس نے کوشش کر کے ایسا سوراخ بنایا کہ سب کو بحفاظت نکال لیا۔ جہاں ساری مشینیں فیل ہو گئیں، وہاں اس کے اس ہنر نے یہ کام کر دکھایا کہ 40-50 جو مزدور پھنسے ہوئے تھے ان سب کو بحفاظت نکال لیا۔ یہ ہوتا ہے ہنر کا فائدہ۔ ویسے ہی ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا کے عجوبے میں کیا شمار ہوتا ہے تاج محل بھی۔ دنیا میں پتہ نہیں کتنی بلڈنگیں بنی ہیں، کتنی عمارتیں بنی ہیں، کتنے مقبرے بنے ہیں، لیکن تاج محل میں آخر وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے آج بھی وہ دنیا کے عجائب میں سب سے اہم عجوبہ مانا جاتا ہے؟ کہ اتنا نادر قسم کا کوئی مقبرہ آج تک نہیں بنا۔ بنایا تو انسانوں ہی نے، لیکن انہوں نے اپنے ہنر کا، اپنے فن کا استعمال کیا، اس کے بدولت وہ ایسی ہو گئی کہ آج تک کوئی ویسا نہیں بنا سکا۔ کیا اس کے اندر ہنر کا مظاہرہ ہے ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے۔ جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں وہی آسانی سے سمجھ پاتے ہیں، اور وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اسے ہم پڑھ کر کے کسی قدر سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک بات سے میں آپ کے سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں۔ وہاں اس مقبرے میں جتنے دروازے بنے ہوئے ہیں، چاروں سمت سے بنے ہوئے ہیں، اور ان مقبروں کے دروازوں میں قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ وہ اونچی اونچی عمارت ہے، لیکن آیات اس ڈھنگ سے لکھی ہوئی ہیں کہ نیچے سے لے کے اوپر تک آپ دائیں سے بائیں پڑھتے جائیے، کہیں حروف میں آپ کو فرق نہیں نظر آئے گا سائز میں۔ عام جو چیز بنتی ہے نیچے سے جتنا اوپر جاتا ہے وہ چھوٹا ہونے لگتا ہے، باریک نظر آنے لگتا ہے، لیکن وہ بنایا گیا ہے اس فن کے ساتھ کہ نیچے جتنا موٹا رکھا گیا اسی کا ریشیو، اسی کی شرح دھیرے دھیرے بڑھائی گئی ہے۔ اوپر بہت قریب سے جا کر کے آپ دیکھیں گے تو وہ اس سے موٹا نظر آئے گا، لیکن نیچے کھڑے ہو کر کے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو نیچے سے لے کے اوپر تک ہر جگہ برابر سائز نظر آئے۔ یہ ہے ہنر، یہ ہے فن جس کا مظاہرہ اس میں کیا گیا ہے، اور جس کو برتنا سب کے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ ایک پہلو ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں نے صرف آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھی ہے کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ ہمارے نوجوان کیا ہیں؟ بے روزگار ہیں، دنیا بھر کی ڈگریاں حاصل کر کر کے بیکار بیٹھے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کر لیا تو صرف علم کی بنیاد پر ہمارے روزی روٹی کا، ہماری ضروریات کا انتظام ہو جائے۔ اگر علم کے راستے سے یہ چیز ممکن نہیں ہو رہی ہے تو دوسرا تیسرا راستہ بھی تو ہے۔
تجارت بھی ایک راستہ ہے، لیکن اس سے زیادہ آسان اور سستا راستہ ہنر ہے۔ اس راستے کو لوگ نہیں اپناتے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اپنایا ہے وہ آج سب سے آگے ہیں۔ جاپان کو ان کے دشمنوں نے ایٹم بم سے برباد کرنے کی کوشش کی اور ایسا نقصان پہنچایا کہ لگتا تھا کہ اب یہ برباد ہی ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنے تحفظ کے لحاظ سے بھی اور اپنے ترقی کے لحاظ سے بھی ہنر اور ٹیکنک کے میدان میں آگے بڑھنے کا منصوبہ بنایا، اور اس وقت دنیا میں سب سے اچھی مشینری، سب سے اچھے آلات وہیں سے تیار ہوتے ہیں اور خوب خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے تعلیمی سسٹم کو اس طرح ڈھال دیا کہ ہر فرد ہنرمند ہو جائے۔ ہم اور آپ یہاں جاتے ہیں اسکول میں پڑھنے نا، ہم کو 6 پیریڈ پڑھائے جاتے ہیں، سب نالج اور انفارمیشن دی جاتی ہے مختلف طرح کی، چاہے میتھ کی ہو، چاہے سائنس کی ہو، چاہے جغرافی کی ہو، چاہے اور دوسرے مضامین کی ہو، وہاں بھی دی جاتی ہے، لیکن انہوں نے ریشیو الٹ دیا ہے۔ 2 پیریڈ صرف لینگویج اور دوسری انفارمیشن کے لیے ہے، اور 4 پیریڈ وہ ٹیکنک سکھاتے ہیں، صرف ہنر سکھاتے ہیں۔ 6 پیریڈ پڑھاتے ہیں، اس 6 پیریڈ میں 2 پیریڈ صرف انفارمیشن اور نالج کے ہیں اور 4 پیریڈ ہنر سکھانے کے ہیں۔ ویسے ہی چائنا دنیا میں اس وقت پوری مارکیٹ پہ چھایا ہوا ہے، جو سامان دیکھیے سب چائنیز۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آبادی کو، اپنے عوام کو، اپنے افراد کو کسی نہ کسی فیلڈ میں ہنر سکھا دیا ہے۔ اس ہنر کی بدولت وہ دنیا بھر کی چیزیں تیار کرتے ہیں اور دنیا بھر کی مارکیٹ میں چھائے ہوئے ہیں، اور اس کے ذریعے سب کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، ملک بھی خوشحال ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ ہمارے یہاں اگر ٹیکنک سیکھنے اور ہنر سیکھنے کی بات کی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ایسا کام ہم لوگ کریں گے، وہ تو مزدوروں کا کام ہے، وہ تو کمزوروں کا کام ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ مزدوری کرتے تھے اور ہنر اور ٹیکنک کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے، چاہے وہ علم کے میدان میں بہت آگے ہوں۔ انبیاء کرام سے افضل کوئی دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ انبیاء کرام کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جو مختلف ہنر کی موجد مانی جاتی ہے اور مختلف ہنر کو اپنائے ہوئے تھی۔ کوئی بڑھئی کا کام کرتا تھا، کوئی قلم تراشی کا کام کرتا تھا، کوئی درزی کا کام کرتا تھا، کوئی یہ ہتھیار بنانے کے اور دوسری چیزوں کے کام کرتے تھے۔ ویسے ہی صحابہ کرام میں بھی اور بزرگوں میں بھی فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے قدوری، جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ قدوری کا مطلب جانتے ہیں؟ قدر کہتے ہیں دیگچی کو، ہانڈی کو، جو مٹی کے ہانڈی بنائے جاتے ہیں۔ ان کا یہی پیشہ تھا، اس لیے ان کو قدوری کہا جاتا ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے، باقی علم حاصل کیا، کتابیں لکھی، یہ کیا وہ کیا، وہ ایک الگ ایشو۔ ہم لوگ لقمان حکیم کا نام سنتے ہیں، لقمان حکیم درزی تھے، آپ پتہ لگا لیجئے گا۔ ہمارے پہلے کے بزرگوں کو اس بات کا احساس تھا کہ علم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھانا چاہیے۔ ہر ایک کے لیے علم کے میدان ہی میں اپنی ساری ضرورت کی تکمیل کے مواقع نہیں مل سکتے، نہیں مل سکتے۔ دارالعلوم دیوبند جسے ہم لوگ مدرسہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں صرف دین سکھایا جاتا ہے، وہاں کے نصاب میں شروع میں ہنر سکھانا بھی تھا، اور وہاں وہ ہنر ان کو سکھایا جاتا تھا۔ وہاں سلائی سکھائی جاتی تھی، وہاں جلد سازی سکھائی جاتی تھی، وہاں گھڑی بنانا سکھایا جاتا تھا، وہاں خوش خطی سکھائی جاتی تھی۔
تاکہ لوگ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے محتاج نہ رہیں۔ بعد میں دھیرے دھیرے سب ختم کر دیا۔ وہاں ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک موقع سے کہا، یہ جن کو دین سکھاتے ہو نا، ان کو کوئی ہنر بھی سکھاؤ، اگر ہنر نہیں سکھاؤ گے تو یہ دین کو بیچنے لگیں گے۔ اور وہ خرابی ہم کہیں کہیں محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جن کے پاس ہنر ہوتا ہے وہ اس طرح کی خرابیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک راستہ بند ہے، دوسرا راستہ کھلا ہے، تیسرا راستہ کھلا ہے، اور سارے راستے مشکل نہیں ہیں۔ بعض ہنر تو ایسے ہیں کہ 2-4 مہینے میں سیکھے جا سکتے ہیں۔ ڈرائیونگ ایک ہنر ہے، ہر آدمی نہیں ڈرائیونگ کر لیتا، لیکن ڈرائیور اگر کوئی بن جائے تو وہ اپنی ضرورت بھر کمائی تو کر سکتا ہے۔ ڈرائیونگ سیکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2-4 مہینے بہت ہیں۔ دنیا بھر میں ڈیمانڈ ہے۔ آپ کے پاس پیسے نہیں، گاڑی بھی وہ دیں گے، ڈرائیور بھی رکھیں گے، آپ کو آپ کی اجرت بھی دیں گے۔ آپ آسٹریلیا چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، سب تو آپ کو یہ فن آنا چاہیے۔ تو یہ آسان سے آسان فن بھی ہے اور مشکل سے مشکل فن بھی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ہندوستان میں اتنی آبادی ہے، اتنے پڑھائی لکھائی کا نظام ہے، لیکن یہ جو ویلڈنگ ہوتی ہے نا، ویلڈنگ کے لیے چائنا اور روس سے ہزاروں لوگ یہاں آ کر کے سروس کر رہے ہیں۔ یہ جو پانی کے جہاز تیار ہوتے ہیں، اس کی ویلڈنگ سب سے مشکل مانی جاتی ہے۔ ہم لوگ اپنی گاڑی چلاتے ہیں، وہ کبھی خراب ہو جائے، اس کی ویلڈنگ آسان ہے، اس لیے کہ اس میں اوپر نیچے رہ جائے، ہلکا پھلکا سوراخ رہ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن پانی کے جہاز میں ہلکا سوراخ بھی رہ جائے گا تو وہ تو پریشان کن بن جاتا ہے، اس کی ویلڈنگ سب سے مشکل ہے۔ یا اور اسی طرح جو بہت ساری مشینریز ہم لوگ یوز کرتے ہیں، چاہے وہ موبائل ہو یا اور کچھ ہو، وہاں بھی بہت سارے پارٹ پرزوں کو جوڑا جاتا ہے، ویلڈنگ کی جاتی ہے۔ یہ فن کافی مہنگا ہے، اس کے ذریعے آمدنی بھی بہت ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ تو آ کر کے یہاں کما رہے ہیں۔ ہمارے ملک کو اپنی ضرورت کے لیے ہزاروں لوگوں کو باہر سے بلانا پڑ رہا ہے، جبکہ ہمارے لاکھوں لوگ باہر جا کر کے کام کرتے ہیں۔ تو اگر یہیں ان کو یہ ہنر سکھا دیا جائے تو ان کی ضرورت کے لیے جو وہ باہر والوں کو دیتے ہیں، انہیں کو دیں گے تو کیا ہوگا؟ سب کو روزگار ملے گا یا نہیں؟ سب کے لیے مواقع پیدا ہوں گے یا نہیں؟ یہ اصل چیز ہے جو سمجھنے کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سے یہ بات اس لیے رکھی ہے کہ ہم لوگ اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت سے مطالبہ، حکومت سے دہائی، اس سے شکوہ، اس سے شکایت، یہ سب کرتے رہتے، لیکن اس طرح کے جو مواقع ہیں، اس طرح کی جو اپارچونٹیز ہیں، جو اللہ نے اپنے بندوں کے اندر صلاحیت کے طور پہ رکھی ہے، اور ان کو سکھانے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں، کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے آپ کو اس مقام پہ نہیں لا سکتے کہ ہماری یہ ضرورت پوری ہو اور کوئی ہمیں اس حیثیت میں نہ محسوس کرے کہ یہ کمتر ہے، یہ حقیر ہے، یہ بیکار ہے، یہ ناکارہ ہے، یہ بوجھ ہے؟ جو تانے دیے جاتے ہیں کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے، بوجھ ہے۔ لیکن اگر ہم یہ فن اور ہنر سیکھ کر کے اپنی ضروریات کی تکمیل کا سامان کر لیں تو ہم کسی کے لیے بوجھ نہیں، اور ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے خود کفیل ہو جائیں گے، لوگوں کی بھی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اب نرسنگ بھی ایک فن ہے، پیتھولوجی بھی ایک فن ہے، فزیوتھراپی بھی ایک فن ہے، کتنا آپ گننے جائیں گے؟ کسی فن میں مہارت پیدا کر لیجئے، آپ کامیاب ہے۔ سب کی ضرورت ہے، سب کی ڈیمانڈ ہے، لیکن ہم تھوڑا سا سوچتے نہیں، ہم تدبیر کے لیے جد و جہد نہیں کرتے۔ تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے، شروع میں اپنے آپ کو مہارت کے پوزیشن میں لانا پڑتا ہے، اس سے ہم بھاگتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھایا جو کام ہو جائے وہی سب سے اچھا ہے۔ حالانکہ ہمیشہ دنیا میں محنت کی قدر ہوئی ہے۔ محنت اور مہارت یہ دو چیزیں پیدا کر لیں، ساتھ ساتھ ایماندار بنیں۔ تھوڑی بہت صلاحیت آ جاتی ہے، لیکن بے ایمانی کا مظاہرہ لوگ شروع کر دیتے ہیں تو بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔
کتنے ہیں الیکٹریشین مل جائیں گے، ہے نا، لیکن معمولی سے کام کے لیے تماشے کرتے ہیں، برکت نہیں ہوتی ان کو۔ اور وہی معقول انداز سے کام کریں اور ان کو کام بھی زیادہ ملے گا اور ان کی برکت بھی ہوگی۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی چیز کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہنر اور صنعت اور فن تو سکھا دیا اپنے نبیوں کے ذریعے بھی اور اپنے نبیوں کو بھی، لیکن اس احسان کی قدردانی ہونی چاہیے اور اس کے نتیجے میں جو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس فائدے کو حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی کو کہا گیا فَهَلْ أَنْتُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ ہمیں بھی اس